امر حاضر معروف مدہ مدی مدو امدد مدہ مدو مدی امددنا در تسنیہ و جمع مذکر و واحد مؤنث حاضر فک ادغام جائز نیس زرا کے موقع جزم و وقف دال دوم نیس۔ اب بیان کریں کہ در تسنیہ و جمع مذکر و واحد مؤنث حاضر فک ادغام جائز نیس۔ تسنیہ کے صیغے میں دو تسنیہ، ایک جمع مذکر حاضر اور ایک واحد مؤنث حاضر، ان میں فک ادغام جائز نہیں ہے، فک ادغام جائز نہیں ہے، ادغام کو توڑنا جائز نہیں ہے، یعنی تسنیہ کو آپ مدہ ہی پڑھیں گے، جمع کو آپ مدو ہی پڑھیں گے، اور اسی طرح واحد مؤنث حاضر مدی ہے، اس کو آپ مدی ہی پڑھیں گے، ادغام کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں پہلا صیغہ جو ہے اس میں آپ ادغام کو توڑ سکتے ہیں، اس کو آپ امدد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں 3 صورتیں مزید اور بھی جائز ہیں، 4 صورتیں جائز ہیں نا، تو مدہ مدی مدو امدد، اس میں آپ فک ادغام بھی کر سکتے ہیں اور ادغام کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور امددنا یہ جمع مؤنث ہے، یہ تو ہوگا ہی بغیر ادغام کے، یہ تو ہوگا ہی فک ادغام کے ساتھ، یہ تو ہوگا ہی فک ادغام کے ساتھ، لیکن واحد مذکر حاضر جو صیغہ ہے اس میں آپ ادغام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فک ادغام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو تسنیہ کے صیغے ہیں اور جمع مذکر حاضر، اسی طرح واحد مؤنث حاضر، تسنیہ مؤنث حاضر، ان کے اندر جو ہے فک ادغام جائز نہیں ہے۔ یہی بیان کریں در تسنیہ و جمع مذکر، تسنیہ اور جمع مذکر و واحد مؤنث حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں فک ادغام جائز نیس، فک ادغام جائز نہیں ہے، ادغام کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ زیرا کے موقع جزم و وقف دال دوم نیس، اس لیے کہ دوسرا دال جو ہے وہ جزم اور وقف کا موقع نہیں ہے، جزم اور وقف کی جگہ نہیں ہے۔ ولہذا اکففا را در شعر قصیدہ بردہ فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا غلط قرار داداند۔ یہ قصیدہ بردہ شریف کا شعر ہے، فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا۔ اب یہاں پر دیکھیں کفا یا کفو، اب یہاں پر تسنیہ کا صیغہ یا اکففا، حالانکہ کفا، کفی، کفو، اکفف، اور تسنیہ کیا آئے گا کفا، تسنیہ میں تو فک ادغام جائز نہیں ہے، تو کہا اسی وجہ سے اکففا کو در شعر قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف کا جو شعر ہے اس میں اب آخر میں آ رہا ہے غلط قرار داداند، انہوں نے اس کو غلط قرار دیا ہے، صرفیوں نے ضابطے کے خلاف قرار دیا ہے، کہ ضابطہ تو یہی ہے نا، اصول تو یہی ہے کہ تسنیہ کے صیغوں میں اور جمع مذکر کا صیغہ جو ہے، اسی طرح واحد مؤنث حاضر جو صیغہ ہے اس میں فک ادغام تو جائز ہی نہیں ہے، مضاف میں فک ادغام جائز ہی نہیں ہے۔ تو اکفوفا جو یہ کلمہ آیا ہے قصیدہ بردہ شریف میں، یہ جو ہے ضابطے کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس کو انہوں نے غلط قرار دیا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف یہ آپ کے حاشیہ نمبر 4 کے اندر بھی انہوں نے دیا ہے کہ یہ قصیدہ جو ہے شیخ محمد بصیری علیہ الرحمہ کا ہے، برس کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، برس کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، تو انہوں نے اخلاص کے ساتھ حضور علیہ السلام کی مدح و تعریف میں، حضور کی نعت میں یہ قصیدہ لکھا، تو پھر ایک رات جو ہے وہ رات بھی آئی کہ کرم نوازی ہوئی، سرکار علیہ السلام تشریف لائے خواب میں، اور حضور علیہ السلام اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں حضور کو قصیدہ سنا رہا ہوں جی، اور حضور علیہ السلام وہ قصیدہ سن رہے ہیں، اور بعد میں پھر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے جسم پر، جو کہ بعض نے لکھا کہ ان کو جو ہے فالج بھی ہو گیا تھا، جس سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی یہ ہے لاچار ہو گئے تھے، اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی، خواب میں تشریف لائے اور ان کا یہ قصیدہ سنا، اور آپ کی جو ہے قصیدے کو پسند بھی فرمایا،
اور جسم پر ہاتھ بھی پھیرا جی دست مبارک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، ایسا تھا جیسے بیماری تھی نہیں، اور حضور علیہ السلام نے ان کو پھر چادر مبارک بھی، اپنی چادر بھی عطا فرمائی، ٹھیک ہے، تو صبح میں اٹھے تو بالکل ٹھیک تھے، اور چادر بھی ان کے پاس تھی، چادر بھی ان کے پاس موجود تھی۔ تو یہ مزید اس بارے میں آپ اس کی جو ہے پڑھ لینا، اس بارے میں قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں۔ انہوں نے حاشیہ نمبر 4 کے اندر بھی لکھا ہے کہ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ان کے بدن پر پھیرا، مس فرمایا، اور اپنی چادر خاص طور پر عنایت فرمائی۔ جب یہ بیدار ہوئے تو ساری تکالیف جو ہیں وہ ختم ہو چکی تھیں، دور ہو گئی تھیں، اور وہ چادر جو حضور علیہ السلام نے ان کو عنایت فرمائی تھی اپنے دست مبارک سے، وہ بھی ان کے پاس تھی۔ اسی وجہ سے اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ قصیدہ بردہ مانے چادر، چادر والا قصیدہ۔ تو اس کے اندر یہ شعر ہے کہ فمال عینئی کا، تیرے ان آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، ان قلتا اگر تو کہتا ہے، اکفوفا کہ تم دونوں رک جاؤ، تھم جاؤ، ہمتا تو وہ بہنے لگ جاتی ہیں، تو وہ اور زیادہ بہنے لگ جاتی ہیں۔ تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، اگر تو ان سے کہتا ہے کہ تھم جاؤ تو اور زیادہ بہنے لگ جاتی ہیں۔ ہمتا، ہما ہمیا، ہمت ہمتا، ہمتا تسنیہ ہے، کیا ہے، ہما ہمیا ہمو ہمت ہمتا رمتا، تو وہ بہنے لگ جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ تسنیہ میں اور جمع مذکر واحد مؤنث حاضر میں فک ادغام تو جائز نہیں ہے جی، کیونکہ دوسرا دال جو ہے وہ مدہ یا مدو ہو جی، فرا یا فرو ہو تو پھر دوسری راہ، اور مدہ یا مدو ہو، دال ہو، دو دال ہو تو دوسرا دال، آخر میں اگر دو راہ ہو تو دوسری راہ۔ تو کہا اس وجہ سے کہ دوسرا دال جو ہے وہ جزم اور وقف کی جگہ نہیں ہے، لہذا اکفوفا را، اسی وجہ سے اکفوفا کو در شعر قصیدہ، قصیدہ بردہ شریف کے شعر میں، وہ شعر کیا ہے، فما لعینئی کا، کیا ہو گیا ہے تیری آنکھوں کو، ان قلت اگر تو کہتا ہے، اکفوفا کہ تھم جاؤ، رک جاؤ، ہمتا تو بہنے لگ جاتی ہیں، غلط قرار داداند، اسی وجہ سے علماء صرف نے اس کو ضابطے کے خلاف قرار دیا ہے۔ ویسے تو ضرورت شعری کی بنا پر اس میں لغت کے قوانین کے خلاف بھی الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، ضرورت شعری کی بنا پر، تاکہ جو شعر کا وزن ہے وہ برقرار رہے، شعر کا جو وزن ہے وہ برقرار رہے، یا جو ہے یہ کسی لکھنے والے سے غلطی ہوئی ہے، یا کسی لکھنے والے سے کتابت میں غلطی ہو سکتی ہے، بہرحال واللہ عالم، تو اس کو خلاف ضابطہ قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے قصیدہ بردہ شریف کا جو شعر ہے اسے علماء صرف نے غلط قرار دیا ہے۔ امر بالام معروف و مجہول بقیاس لمس، امر بالام معروف و مجہول، امر بالام، امر جو بالام لام کے ساتھ ہیں، معروف و مجہول، معروف اور مجہول، بقیاس لمس وہ لم کے طریقے پر ہے۔ امر حاضر معروف بانون ثقیلہ، مدنہ مدان مدنہ مدنہ امددنانی، در مدنہ ہم کے وقت باقی نمادا، مدنہ مدنہ میں بھی کہ وقت باقی نمادا، جب وقت باقی نہ رہا، جز حالت واحدہ یعنی فتح دال، علاوہ ایک حالت کے یعنی دال کے فتح کے علاوہ، فک ادغام و ضمہ و کسرہ جائز نیس، در مدنہ کہ مدنہ، در مدنہ ہم، مدنہ میں بھی کہ وقت باقی نہ ماندہ، جب وقت باقی نہ رہا، جز حالت واحدہ علاوہ ایک حالت کے، وہ ایک حالت کیا ہے، یعنی فتح دال، یعنی دال کے فتح کے علاوہ،
ڈال کے فتح کے علاوہ فک ادغام و ضمہ و کسرہ جائز نیز، فک ادغام ضمہ اور کسرہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ امر حاضر معروف بانون خفیفہ مدن مدن مدن، امر بالام ہم بنی قیاس، امر بالام یعنی امر بالام نون ثقیلہ اور خفیفہ، امر بالام ہم بنی قیاس، امر بالام نون ثقیلہ اور خفیفہ کو ہم بنی قیاس اسی پر قیاس کر لیجئے، اسی طریقے پر ہے۔ نہیں معروف لا یمدہ لا یمدی لا یمدو لا یمدد لا یمدہ لا یمدو لا یمدہ لا یمدی لا یمدو لا یمدد لا یمدہ لا یمدو لا یمدو تاخر لا یمدو تاخر آخر تک۔ نون ثقیلہ و خفیفہ بوضع کے در امر دانستی در نہیں ہم بیار، نون ثقیلہ و خفیفہ، نون ثقیلہ اور خفیفہ بوضع کے در امر اسی طریقے پر جو امر میں دانستی تو نے جان لیا پہچان لیا، در نہیں ہم بیار نہیں میں بھی لے آ، نہیں میں بھی لے آ۔ اس میں فاعل مادن مادان مادون مادتن مادتان ماداتن، طریقہ ادغامش گفتہ شدہ، اس کے ادغام کا جو طریقہ ہے گفتہ شدہ وہ کہہ دیا گیا، اس کو بیان کر دیا گیا۔ مادن اصل میں ماددن تھا، مادن اصل میں ماددن تھا، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، دونوں متحرک ہیں اور ما قبل میں حرف جو ہے وہ مدہ ہے، تو پھر حرکت نقل نہیں کرتے، صرف پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، تو ماددن سے مادن۔ اس میں مفعول ممدودن تاخر، اس میں مفعول ممدودن ممدودان ممدودون تاخر آخر تک بوضع صحیح، یہ صحیح کے طریقے پر ہے آخر تک۔ مضاعف از ضرب الفرار گریختن بھاگنا، فر یفر فرارا فهو فار الامر منه فر فری افرر والنهی عنه لا تفر لا تفری لا تفرر الظرف منه مفر تا آخر تک۔ اچھا اس باب کے اندر آپ دیکھیں تو انہوں نے صرف معروف کے صیغے ذکر کیے ہیں، مجہول کے صیغے ذکر نہیں کیے، تو یہ باب جو ہے مضاعف سے باب ضربہ جو ہے لازم استعمال ہوتا ہے، یہ باب کیا ہے؟ باب لازم ہے، تو یہ باب لازم ہے، اس وجہ سے یہاں پر صرف معروف کے صیغے ذکر کیے ہیں۔ تو اب جہاں پر جازم کی وجہ سے جزم ہوگا یا امر کی وجہ سے وقف ہوگا تو وہاں پر تین صورتیں جائز ہوں گی۔ کتنی صورتیں جائز ہوں گی؟ تین صورتیں جائز ہوں گی۔ جیسے فرّا یا فرو، یا فرو پر آپ لم داخل کریں، لم یا فرو ہے نا، لم کی وجہ سے اب پہلی تو را ادغام کی وجہ سے ہم نے ساکن کر دی اور دوسری را لم کی وجہ سے ساکن ہو گئی، تو اب یہاں پر تین صورتیں جائز ہوں گی۔ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کسرہ بھی دے سکتے ہیں، اور فتح خف الحرکات ہے، اور فک ادغام جو اس کی اصل حالت ہے اس اعتبار سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو لم یفرا لم یفری لم یفرر، اسی طرح امر میں آ جائیں فرا فری افرر، لیکن امر حاضر کی پوری گردان صرف واحد مذکر میں یہ تین صورتیں جائز ہیں، باقی تثنیہ جمع مذکر واحد مؤنث حاضر کے اندر فک ادغام جائز نہیں ہوگا۔ فرا فری افرر، اب تثنیہ کیا آگا؟ فرا فرو فری فرا افررنا، افررنا، جمع مؤنث میں تو ہوگا ہی فک ادغام، جمع مؤنث میں فک ادغام ہی ہوگا۔ اسی طرح آپ نہیں پر داخل کریں، لا تفرا لا تفری لا تفرر، اسی طرح لا یفرا لا یفری لا یفرر، اور امر کے اندر بھی آپ بنا سکتے ہیں لی یفرا لی یفری لی یفرر، لی تفرا لی تفری لی تفرر لی تفرر۔ مضاف از ضرب الفرار گریختن بھاگنا، فر یفر فرارا فهو فار الامر منه فر فری افرر والنهی عنه لا تفر لا تفری لا تفرر الظرف منه مفر آخر تک۔ مضاف از سمیع المس دست رسانیدن، ہاتھ پہنچانا،
ہاتھ پہنچانا یعنی ہاتھ لگانا، چھونا۔ المسو دست رسانیدن، ہاتھ پہنچانا یعنی ہاتھ لگانا، چھونا۔ مسا یمسو مسن فہو ماسن و مسا یمسو مسن فہو ممسوس، الامر من مسا مسی امسس ونہی عنہ لا تمسا لا تمسی لا تمسس، الظرف منہ ممسن تا آخر تک۔ اب یہاں پر دیکھیں جہاں پر امر کی وجہ سے وقف ہوگا، امر کی وجہ سے وقف ہوگا، یا جو ہے کسی جازم کی وجہ سے جزم ہوگا، تو وہاں پر ان 5 صیغوں میں جن کے اندر ضمیر بارز نہیں آتی، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان 5 صیغوں کے اندر 3 صورتیں جائز ہوں گی۔ مثال کے طور پر یفرو، اچھا مسا یمسو ہے، یمسو پر آپ لم داخل کریں، لم یمسا، لم یمسی، لم یمسس، لم یمسس، کیونکہ یہ باب سمع یسمعو سے ہے۔ اور اسی طرح دوسرا صیغہ لم تمسا، لم تمسی، لم تمسس، تیسرا صیغہ بھی لم تمسا، لم تمسی، لم تمسس، لم آمسا، لم آمسی، لم امسس، لم نمسا، لم نمسی، لم نمسس۔ اسی طرح اگر امر میں آپ لے جائیں مسا مسی امسس، مسا مسی امسس، اسمع امسس۔ اسی طرح نہیں میں آپ لے آئیں لا تمسا، لا تمسی، لا تمسس، لا یمسا، لا یمسی، لا یمسس۔ تو جہاں پر بھی امر کی وجہ سے وقف ہوگا یا جازم کی وجہ سے جازم وارد ہوگا، کوئی جازم کی وجہ سے جزم ہوگا، تو وہاں پر ان 5 صیغوں کے اندر جو ہے 3 صورتیں جائز ہوں گی، اور اگر ما قبل میں ضمہ ہو تو پھر 4 صورتیں جائز ہوں گی، اگر ما قبل میں ضمہ ہو تو پھر 4 صورتیں جائز ہوں گی۔ مسا یمسو مسن فہو ماسن و مسا یمسو مسن فہو ممسوس، الامر من مسا مسی امسس ونہی عنہ لا تمسا لا تمسی لا تمسس، الظرف منہ ممسن تا آخر تک۔ ان کی گردان آپ نے لکھنی ہے تو صرف صرف صغیر کے اندر جہاں پر 3 صورتیں جائز ہیں وہ آپ نے صرف صغیر میں لکھنی ہے۔ تو جہاں پر بھی صرف صغیر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر ان صیغوں کے اندر 3 صورتیں جو جائز ہوتی ہیں وہ آپ وہاں پر پڑھیں، لیکن صرف کبیر کے اندر آپ اس کو لم یمسا، لم یمسا، لم یمسو، لم تمسا، لم تمسا، لم یمسسنا، لم تمسا، لم تمسا، لم تمسو، لم تمسی، لم تمسا، لم تمسسنا، لم آمسا، لم نمسا، وہاں پر آپ 1 صورت پڑھیں۔ اگر 5 صیغوں کے اندر آپ 3 صورتیں پڑھیں گے تو پھر جو ہے یاد کرنے میں پریشانی ہوگی۔ بقواعد کے دانستہ، وہ قواعد جو تو نے جان لیے، بقواعد کے دانستہ، وہ قواعد جو جان لیے تو نے، بقیاس مدہ و فرہ، بقیاس مدہ و فرہ کی گردانی دئی، مدہ اور فرہ کے طریقے پر، مدہ اور فرہ کے قیاس پر کہ ان کی تو نے گردان کر لی، صیغہ این باب ہم اس باب کے صیغوں کو بھی باید خواند پڑھ لینا چاہیے، ان کی بھی گردان کر لینی چاہیے۔ مضاف از افتعال، الاضطرار بجبر بجانب کشیدن، زبردستی ایک طرف کھینچنا، بجبر جبر کے ساتھ، بجانب ایک طرف، کشیدن کھینچنا یعنی مجبور کرنا۔ اضطر یضطر اضطرارا فهو مضطر واضطر یضطر اضطرارا فهو مضطر، الامر منه اضطر اضطر اضطرر والنهی عنه لا تضطر لا تضطر لا تضطرر، الظرف منه مضطر۔ دری باب فاعل و مفعول و ظرف بیک صورت شدہ، دری باب اس باب میں فاعل و مفعول و ظرف، اس میں فاعل، مفعول اور ظرف بیک صورت شدہ، ایک صورت کے ہو گئے، ایک ہی صورت کے ہو گئے، لیکن اس میں فاعل بکسر عینس، لیکن اس میں فاعل جو ہے، لیکن اصل فاعل، لیکن اس میں فاعل کی جو اصل ہے بکسر عینس، عین کے کسرہ کے ساتھ ہے، ومفعول و ظرف بفتح عین، اور مفعول اور ظرف کی جو اصل ہے وہ عین کے فتح کے ساتھ ہے۔ کا اس باب میں اس میں فاعل کیا ہے؟ مضطرن، اس میں مفعول بھی کیا ہے؟ مضطرن، اور ظرف بھی کیا ہے؟ مضطرن، تو تینوں ایک صورت کے ہو گئے، لیکن اس میں فاعل کی جو اصل ہے
لیکن اس میں فاعل کی جو اصل ہے وہ ہے مضطررن. کیا ہے؟ مضطررن. دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا. اور مضطررن اس میں مفعول کیا ہے؟ مضطررن. تو اس میں فاعل کی جو اصل ہے وہ عین کے کسرہ کے ساتھ ہے، اور اس میں مفعول کی جو اصل اور ظرف کی جو اصل ہے وہ عین کے فتح کے ساتھ ہے. از انفعال، الانسداد بند شدن، بند ہونا. انصدا ینصد انسدادن تا آخر تک. از استفعال، الاستقرار قرار گرفتن، قرار پکڑنا، قرار پکڑنا، ٹھہرنا، ایک جگہ پر ٹھہر جانا ہے. از استفعال، باب استفعال سے. الاستقرار قرار گرفتن، قرار پکڑنا، ٹھہراؤ پکڑنا، ٹھہر جانا. استقر یستقر استقرارا فهو مستقر واستقر یستقر استقرارا فهو مستقر. الامر منه استقر استقری استقرر والنهي عنه لا تستقر لا تستقری لا تستقرر. الظرف منه مستقر. از افعال، الامداد مدد کردن، مدد کرنا. امد یمد امدادا فهو ممد و امد یمد امدادا فهو ممد. الامر منه امد امدی امدد والنهی عنه لا تمد لا تمدی لا تمدد. الظرف منه ممد. صرف صغیر آپ نے لکھنی ہے، جو قواعد پڑھ دی ہے نا ایک مرتبہ، ابھی آپ خود بھی ان کے اندر جاری کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں اس کی ماضی دیکھ لیں. امدہ، امدہ باب فعال سے. یہ اصل میں کیا تھا؟ اکرمہ. امددہ کیا تھا؟ امددہ. پھر کیا کیا؟ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے جی. پہلے کا ما قبل ساکن ہے جی، تو پھر حرکت نقل کر کے ادغام کر دیا. امدہ، امددہ سے امدہ. یمدو اصل میں کیا تھا؟ اکرمہ یکرم. یمددو کیا تھا؟ یمددو. دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے اور پہلے کا ما قبل کیا ہے؟ ساکن ہے. یمددو. ٹھیک ہے، تو پھر حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی اور پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو یمدو. اب یمدو کے اندر جب لم داخل ہوگا تو اس کے اندر کتنی صورتیں جائز ہوں گی؟ 3 صورتیں جائز ہوں گی. لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدد. کتنی صورتیں جائز ہوں گی؟ 3 صورتیں. اور امر کے اندر بھی کتنی صورتیں جائز ہو جائیں گی؟ 3 صورتیں جائز ہو جائیں گی. امدہ، امدی، امدد. کیونکہ اس کے اندر جو ہے اس کا حمزہ قطعی ہے، باب فعال میں اس کا حمزہ قطعی ہے. اسی طرح نہیں جی، یمدو تمدو، اس پر لائے نہیں داخل کریں. لا تو مدہ، اب اس کے اندر 3 صورتیں جائز ہوں گی. لا تمدہ، لا تمدی، لا تمدد. اسی طرح جو ہے لا یمدہ، لا یمدی، لا یمدد. تو ان کے اندر آپ خود غور و فکر کریں. وہی قواعد 5 ہیں، وہ قواعد بیان کر دیے. 5واں قاعدہ امر وغیرہ، جہاں پر جازم کا جزم یا امر کا وقف ہو تو وہاں پر 5واں قاعدہ لگتا ہے. باقی اس کے علاوہ 4 قاعدے اور بیان کیے. آپ خود سیغوں کو پڑھیں، ان کے اندر غور و فکر کریں اور قواعد کو جاری کریں.